محمد النبی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ گزشتہ کئی خطبوں میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں واقعہ اگر کوئی عظیم واقعہ کربلا سے اسلام زندہ ہوا، دین بچ گیا، اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو دین مٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ بیٹھ جائیں سر۔ میں گزشتہ کئی خطبوں سے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں واقعہ کربلا سے بھی زیادہ اہم واقعات اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں۔ ایسے واقعات جن واقعات نے تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا، لیکن ہمارے خطباء، واعظین، علماء، مذہبی اسکالر وہ یہ موازنہ نہیں کرتے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، بال بچوں کو چھوڑ کے، سب کچھ تج کے مدینے کی جانب ہجرت کرنا، کیا یہ تاریخ اسلام کا معمولی واقعہ ہے؟
یہیں سے تو رخ پلٹا تھا۔ مسلمان مدینے میں آئے، مدینے کے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، اور پھر کچھ جنگوں کے بعد اسلام کو سرفرازی اور سربلندی مل گئی۔ قرآن جگہ جگہ ہجرت کا ذکر کرتا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اس کو قرآن نے ذکر کی۔ ہجرت کے بعد دوسرے سال بدر کی وادی میں ایک جنگ لڑی گئی، جس جنگ نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اسی جنگ سے کفار کا زوال شروع ہوا۔ ستر چودھریوں کا مارا جانا معمولی بات نہیں۔ 70 سردار، امراء، چودھری، قائد، جن میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ہے، ان کا قتل ہونا اور 70 افراد کا قید ہونا، یہ معمولی واقعہ نہیں۔ لیکن بالکل خدا لگتی بات کہیے گا، ہر قسم کی عقیدت اور ہر قسم کا نظریہ جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کنارہ کش ہو کے آپ باوضو بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں، اکثر قبلہ رخ ہیں۔ عمومی طور پر میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، عمومی طور پر جو عوام ہے ان کے ذہنوں میں جو اہمیت واقعہ کربلا کی ہے، کیا وہی اہمیت ان کے ذہنوں میں غزوہ بدر کی بھی ہے؟ بولیے ذرا۔ میں عمومی ذہن کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہوں گے کتابوں کے کیڑے، جنہوں نے کتابیں کنگالیں، اور بہت کچھ کم لوگ ہوں گے قرآن کے قاری، جنہوں نے سورۃ آل عمران پڑھی ہوگی، سورۃ انفال پڑھی ہوگی، بدر کا تذکرہ پڑھا ہوگا۔ وہ آٹے میں نمک کے برابر، انگلیوں پر گنے جا سکتے۔ میں تو عمومی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، عمومی طور پر جو اہمیت واقعہ کربلا کی ہے، جو ہجرت کے 61 برس بعد ہوا، آپ کے انتقال کے 50 سال بعد ہوا۔ اور وہ کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی،
کوئی حق و باطل کا مارکا نہیں تھا۔ میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ اپنے دل و دماغ میں ان باتوں کو کیوں نہیں بٹھاتے کہ اگر یہ کفر و اسلام کا مارکا ہوتا تو کیا صرف سیدنا حسین نکلتے یا باقی صحابہ اور تابعین بھی نکلتے؟ یا تو آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ صحابہ نے کفر سے مفاہمت کر لی، ہو جائیں اس کے قائل، جو وہ طبقہ چاہتا ہے، اور در پردہ وہ جو سازش کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہوئے ہیں اپنی سازش میں۔ یا تو آپ اس بات کو مان جائیں کہ صحابہ نے باطل کا ساتھ دیا، صحابہ نے کفر کا ساتھ دیا، یا تو آپ اسے تسلیم کریں، اور اگر اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ حق و باطل اور کفر و اسلام کا مارکا نہیں تھا۔ کفر و اسلام کے درمیان جو پہلی جنگ لڑی گئی اسے بدر کہتے ہیں، وہ ہے حق و باطل کا مارکا، جس کو قرآن نے بھی ذکر کی۔ ایک طرف باطل تھا، ایک طرف حق تھا، ایک طرف کفر تھا، دوسری طرف اسلام تھا۔ اگر میں کئی مرتبہ اس کی تفصیل کر چکا ہوں، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بٹ دماغ لوگوں سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے مولوی غلط ہیں، دوسرے لوگ غلط ہیں، یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ مجھے بتائیں، بولیں، ایک مقام پر جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی کہ کوفے کے لوگوں نے پہلے بیعت کی، وفاداری کا یقین دلائیں، اور پھر عین موقع پہ میرے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیے، جن کوفیوں کے خطوط کے بلبوتے پر میں جا رہا ہوں انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کو شہید کیا ہے، تو کیا تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے؟ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے کس چیز کا ارادہ کر لیا؟ وہ تو مسلم کے بھائی آڑے آ گئے کہ ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آ رہے ہو، اب تم یہ کہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو خدا کے لیے یہاں سے جو آگے کا سفر ہو رہا ہے یہ کس غرض کے لیے ہو رہا ہے؟ جھوٹی روایتیں مان لیتے ہو جن کی نہ کوئی سند ہو، انہیں تسلیم کر لیتے ہو۔ تمہیں یہ سنایا جائے کہ پانی لینے کے لیے گئے، حضرت عباس کا بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، اسے تو مان لیتے ہو، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، حضرت عباس جس قافلے کے ساتھ پانی لینے گئے تھے، پانی کے مشکیزیں بھر کر وہ واپس آئے تھے، اور 10 محرم کو کربلا کے شرکاء نے صرف یہ نہیں کہ پانی پیا تھا بلکہ غسل بھی کیا تھا۔ اٹھاؤ۔ لیکن تم نے افسانے تراشے، بازو کٹ گیا، پھر دوسرا بازو کٹ گیا، پھر مشکیزے کو تیر لگے، اے مشکیزہ لوہے دا سی، جس کو تیر لگتے رہے اور مشکیزہ
نہیں پھٹا۔ پھر معصوم بچوں کو عباس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے دکھاتے ہو، چاچا چاچا پانی پانی، پیاس لگی ہے۔ یہ جو روایت کرنے والا بندہ ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کہاں تھا؟ اسے کس نے بتایا؟ سب جھوٹ کا پلندہ تم نے اکٹھا کیا ہے، اس میں درد پیدا کرنے کے لیے، غم پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، اس واقعے کی اہمیت بتانے کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا۔ ورنہ بولو پڑھا لکھا طبقہ، حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارادہ کیا تھا؟ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ۔ صحابی ہے نا، کوئی ہماری طرح ہے؟ کوئی ذاتی عداوتیں وہ لوگ نپٹایا کرتے تھے؟ وہ صحابی تھے، ان کے دل شیشے کی طرح صاف تھے، اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں تھی۔ بس عین موقع پہ جب سمجھ آئی نا کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں یہ سارے غدار ہیں، بے وفا ہیں، میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے، جس وقت سمجھ آئی اپنے موقف سے کیا کر لیا؟ رجوع کر۔ پہلے موقف یہ تھا کہ جانا ہے، پھر انہوں نے اپنا موقف بدل لیا۔ تو جو اہمیت آپ کی نگاہوں میں واقعہ کربلا کی ہے، کیا وہی اہمیت آپ کے ذہنوں میں غزوہ بدر کی ہے؟ بولو بولو، میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ غزوہ بدر جس کے بارے میں قرآن نے سورت آل عمران میں اور سورت انفال میں اس کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، تم تو بے سر و سامان تھے۔ استستغیثون ربکم، تستغیثون ایک لفظ آپ سنتے ہیں غوث، اسی سے ہے، یا غوث سے یہ ہے تستغیثون، وہی مادہ ہے غوث۔ غوث کا معنی ہے فریاد رس، فریاد رس فارسی کا لفظ، اردو میں کیا کہیں گے؟ فریاد کو پہنچنے والا، فریاد رس۔ ایران نے ساڈے عقیدیاں دا بڑا بیڑا غرق کیتا، ہمیں اسلام پہنچا ہے ایران کے ذریعے، اس میں ملاوٹ ہوئی، شرک کی آمیزش ہوئی۔ جو سعودی عرب سے مشرقی جانب ملک ہیں کوئی شرک نہیں، دائیں بائیں کے جانب کے علاقے ہیں کوئی بدعت نہیں۔ ہم جو مشرقی جانب ہیں، بیت اللہ سے مشرقی جانب، ہمیں دین پہنچا کس کے ذریعے؟ ایران کے ذریعے۔ اس میں ملاوٹ ہوئی، جتنے شرکیہ لفظ ہیں ہمارے ملک میں رائج ہیں سب فارسی۔ داتا عربی بولتے نہیں، گنج بخش دستگیر، غریب نواز،
غوث، یہ سب فارسی کے الفاظ۔ کچھ ہمارے ائمہ ہیں، مساجد ہیں، تراویح کی نماز ہوتی تو 4 تراویح کے بعد جب اٹھنے لگتے ہیں کہتے ہیں الصلاۃ بر محمد۔ یہ بر کیا ہے؟ فارسی۔ عربی تو ہوتا الصلاۃ علی، اننے نو پتہ لگتا پیا بھی ایران چوایا۔ ایرانیوں نے اس میں ملاوٹ کی، یہ لفظ رائج کی۔ غوث اعظم، اعظم کا معنی کیا؟ صرف بڑا۔ غوث کا معنی کو پہنچنا۔ بولتے نہیں ہو جی، ایسی نہیں چل دیتے، تم چپ کر گئے ہو۔ بالکل گرمی تو مجھے زیادہ لگ رہی۔ غوث کا معنی فریاد کو پہنچنے والا، اعظم سب سے بڑا۔ تم نے یہ لقب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے مخصوص کیا ہے؟ نہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، میرے نبی کے فرامین کا مطالعہ کریں۔ غوث اعظم ہے تو صرف عرش والا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی فریادیں کرتے تھے تو کس کے آگے کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے آگے کرتے تھے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریادیں کس کے آگے کیا کرتے تھے؟ ایک ایک نبی نے کس کے آگے فریادیں کی تھی؟ حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں۔ میں ایک ایک نبی کا تذکرہ کرنے لگ جاؤں تو پتہ نہیں کتنے جمعے ان خطبات پہ خرچ ہو جائیں، لیکن میں سناتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، اشارے سمجھتے رہتے ہیں۔ اشارے سمجھو تے بولو۔ حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں کس کے آگے فریاد کی تھی؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن۔ تم بدبخت اور بد نصیب لوگ ہو، تم قرآن کے قریب نہیں آتے ہو۔ تمہیں وارث شاہ کی ہیر پڑھنی آتی ہے، تمہیں سیف الملوک یاد ہے، تمہیں بلے شاہ کا کلام یاد ہے، تم سلطان باہو پڑھتے ہو، بندے عالوی رب کا قرآن پڑھتا ہے۔ تمہارے نصیب میں بھی رب نے یہ نہیں کیا، محروم کیے تمہیں اس سے رب نے۔ پڑھو قرآن۔ ربنا ظلمنا، غوث اعظم، غوث والا۔ جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ عرش پہ خوش ہوتا ہے۔ میری وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے، میری الوہیت کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی نہیں تمہیں بتائے گا۔ ہمارے بعد ہمیں یاد رکھو گے، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ اتنی نتھری ہوئی توحید تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں فریاد کس کے آگے کی تھی؟ اور حضرت نوح نے کشتی میں بیٹھتے ہوئے فریاد کس کے آگے کی تھی؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا
تیرے نام سے ہے۔ یہ قرآن ہے، پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہو اور قرآن سنانے والوں کو کہتے ہو وہابی، یہ نبی کا گستاخ ہے۔ قرآن سنانا نبی کی گستاخی ہے۔ حضرت نوح نے فریاد کی رب کے آگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم کے کنارے پر، جب سامنے سمندر کی لہریں تھیں، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، دائیں بائیں پہاڑ تھا، ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ سا پھڑے گیا، نکلن دا راہ کوئی نہیں، سامنے جائیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے پلٹتے ہیں تو کپتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان حالات میں کہا تھا کلا ہرگز نہیں، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی۔ کس کو پکارا تھا؟ تم کس کو پکارتے پھرتے ہو؟ تم کہتے ہو اللہ نے انہیں قوتیں دے دی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو قوتیں نہیں دی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کہتے اور گھبراؤ نہیں، پھونک مار کے اڑا چھڑیں گے، تمہاری پھونکوں میں بڑے اثر ہیں، تمہاری پھونکوں میں اثر ہوتا تو بندیالوی یہاں بیٹھا ہوتا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ، اللہ کے سوا نفع دینے والا بھی کوئی نہیں، اور اللہ کے اذن کے بغیر بال بیکا کرنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو راتی مچھر تنگ کر دینے تے تسی مچھردانیاں لا کے سوندے ہو، تو مچھروں سے نہیں بچ سکتے۔ 92 کا سیلاب آیا تھا تو تمہارے گھروں کے روشن دانوں سے پانی اندر داخل ہو گیا تھا، اور تم نے سرگودا کے ڈپٹی کمشنر کو فریاد کی تھی آتے سن بچا اساں لجپالا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انسانوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پانی کی لہر آئے ختم، آگ لگے ختم، جھکڑ چلے ختم، زلزلہ آئے۔ انسان کیا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا۔ کہو یار ساری مسجد نہ گونج جانی چاہیے۔ ان القوت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، غلبہ بھی سارا اسی کا ہے اور قوت بھی ساری اسی کی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے پوری کائنات، چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھایا ہوا ہے، اور بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کھڑی کی ہے، سورج چاند ستاروں کو اپنی پٹڑیوں پہ چلایا ہے، سمندروں کو اپنے راہ پہ لگایا ہے۔ کہتا ہے ولا یعودہ، کہو تو صحیح ہے، ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے کبھی تھکتا بھی نہیں ہوں۔ اس کو چھوڑ کے لسوڑی شاہ تم بھی کہو گے ہم مومن ہیں، اس کو چھوڑ کے بھسوڑی شاہ
اس کو چھوڑ کے گھوڑے شاہ، اس کو چھوڑ کے بابا شاہ جمال، جو اپنے چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے، جو کروٹ نہ بدل سکے، جو اپنے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکے، انہیں مشکل کشا مان رہے ہو، انہیں حاجت روا مان رہے ہو، انہیں داتا مان رہے ہو، دینے والا انہیں مان رہے ہو جنہوں نے موت کا جام پیا نا۔ ہاں، ولی اللہ دے مردے نہیں، ولی اللہ دے مردے نہیں، اسی انہاں نوں زندہ قبراں چ دبدے ہاں، مردے نہیں۔ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے۔ دفن کیا کیا سمجھ کے کیا؟ جس پہ موت آ جائے، ماشاءاللہ، جملہ تو میرے ذہن میں بڑا ہے، اور میرے جملے جو ہیں، جس پہ موت آ جائے، جسے نہلا دیا جائے، پھر جسے کفنا دیا جائے، پھر جس کو چارپائی پہ رکھ دیا جائے، پھر جسے کاندھوں پہ اٹھا لیا جائے، پھر جس کو قبرستان میں لے جایا جائے، پھر جس کو دفن کر دیا جائے، جس پہ پڑیاں رکھ دی جائیں، جس پہ مٹی ڈال دی جائے، وہ داتا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ داتا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو جیل سے نکالتا ہے، تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے۔ یاد رکھو گے ہمیں، تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، تمہیں کوئی نہیں سنائے گا اتنی نتھی ہوئی توحید۔ اور ہمارے پاس ہے بھی کیا؟ ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہمارا اعمال نامہ تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ امید ہے تو صرف ایک ہے، اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ کہے گا یہ میری توحید بیان کیا کرتا تھا، اس کے قصوروں سے درگزر کرتا، اللہ آپ کو بھی معاف کرے۔ انبیاء نے فریاد کی تھی، کس کے آگے؟ ہر نبی نے مشکلات میں کس کو پکارا تھا؟ حضرت موسیٰ بحر کلزم کے کنارے کہتے ہیں اِنَّا مَعِیَ رَبِّی، کوئی سبب نہیں، کوئی راستہ نہیں، نہ پیچھے نہ آگے، کوئی سبب ظاہری نہیں۔ انہوں نے پکارا یقین سے، رب نے سمندر میں راستے بنا کے رکھ دیا، راستے بنائے۔ حضرت موسیٰ نے پکارا اللہ، قرآن پڑھو خدا کے لیے، اللہ کے لیے قرآن کے قریب آؤ یا نوجوانوں، اے نوجوانوں، چھوڑ دو ان قصہ کو، مولویوں کو، ان لطیفے سنانے والے واعظین کو اور ان گویوں کو، کان پہ ہاتھ رکھ کے شروع ہو جاتے ہیں اور تمہیں شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ نوجوانوں اٹھو، بغاوت کرو ان کے خلاف اور قرآن پڑھو، سورت انبیاء پڑھو، 17واں پارہ پڑھو، سورت انبیاء پڑھو، سورت صاد پڑھو، پڑھو خدا کے لیے، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ 18 سال ہو گئے پیغمبر چارپائی پہ، گوشت ختم ہوگی،
طاقتاں مک گئیاں، بیوی کروٹ بدلتی، مال جائیداد سب ختم ہو گیا۔ اللہ آزمائشوں سے بچائے، اللہ آزمائشوں سے بچائے۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں۔ 18 سال کے بعد جب شیطان نے جال پھینکا، بیوی نے آ کے ذکر کیا ہے، حضرت ایوب نے کہا ہاں ہن شیطان نو بھی امید لگی ہے کہ میں اس کے نام کا بکرا ذبح کروں گا۔ قرآن بولا، قرآن بولا، پھر ہمارے نصیب میں ہوا کہ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن بولا۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، اتنے آسان لفظ ہیں، خدا کی قسم آپ فوراً سمجھ جائیں گے معنی۔ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ تم کبھی للہ ٹاؤن بھاگتے ہو، گردے چ پتھری ہو گئی ہے، اے للہ ٹاؤن، جوڑا چ ہوا ہو گئی ہے، شاہ جیونا۔ یہ للہ ٹاؤن کے مرشد اور شاہ جیونے کے مرشد، خدا کی قسم حضرت ایوب کے پاؤں کے تلوے سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، وہ پیغمبر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ساری دنیا رب کی تعریف کرتی ہے اور اللہ قرآن میں حضرت ایوب کی تعریفیں کرتا ہے۔ ایوب میرا بڑا صابر بندہ، مزہ آیا نا، اللہ تعریفیں کرنے لگ گیا ہے، ایوب میرا بڑا صابر بندہ تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب نے جب پکارا اپنے فریاد رس فارسی، اس کو عربی میں کہتے ہیں غوث اعظم۔ غوث اعظم کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کوئی غوث اعظم جس پہ موت آ جائے وہ غوث اعظم نہیں، جو بچوں کو یتیم چھوڑ جائے وہ غوث اعظم نہیں۔ ہر نبی نے فریاد کی، بدر کے میدان میں ساری رات میرا نبی سر سجدے میں رکھ کے کس کے آگے فریادیں کرتا؟ تم نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، ساڈی چھوچ بڑا اثر، امام الانبیاء کی چھو ہو۔ جو بولتا نہیں جب تک وہ کہتا نہیں، خود نہیں بولتا، کس کے بلوانے سے بولتا ہے؟ اس کی چھو میں کوئی اثر نہیں۔ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ صحابہ سے بڑا ولی کون ہے؟ بدر کے 313 میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے جی؟ بولو، تھے؟ یہ سارے موجود ہیں۔ میرا آقا ساری رات سر سجدے میں رکھ کے کس کے آگے فریادیں کر رہا ہے؟ اس کو پکار رہے ہیں۔ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو۔ کربلا میں حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کربلا میں کس کے سامنے فریاد کی تھی؟ یا ربنا اخبر جدنا حسینوں کا مقتولا و نسلوں کا ضائع۔ یا ربنا اخبر جدنا، اے ہمارے رب ہمارے نانے کو بتا۔ عقیدہ ان کا بھی یہی تھا کہ نانا حاضر ناظر نہیں ہے، نانا عالم الغیب نہیں ہے، نانے کو ہمارے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ یا ربنا اخبر جدنا حسینوں کا مقتولا و نسلوں کا ضائع۔ تیرا حسین آج بدر میں قتل ہو رہا ہے، اس کو لوگ قتل کر رہے ہیں اور تیری نسل ختم ہو رہی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں کس کے آگے فریاد کی تھی؟ غوث اعظم پھر کون ہے؟ بس ایک لفظ آیا قرآن کا، ہم اس طرف چل نکلے، موضوع اپنی جگہ پہ رہ گئے۔ لیکن اللہ تہاڈی بھی زندگی کرے تے میری بھی زندگی کرے، جمعے کوئی ختم تے نہیں ہونے۔ وقت کی ہم پابندی کرتے ہیں، مضمون باقی رہ جاتا ہے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں دوسرے جمعے اس موضوع کو وہاں سے جوڑ دیا کرتا ہوں، میں جوڑ کے پھر آگے چلتا ہوں۔ لفظ یہ آیا جہاں بدر کا ذکر کیا، وہاں قرآن نے کہا اذ تستغیثون ربکم۔ یہ تستغیثون اور غوث ایک ہی، اذ تستغیثون ربکم۔ یہ اللہ نے کب بیت اتاری؟ جب صحابہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، مال غنیمت کی یہ تقسیم ہونا، یہ اختلاف۔ کچھ نے کہا وہ جو اگلی صفوں میں تھے نا ان کو ملنا چاہیے، کچھ نے کہا مہاجرین کا حق ہے، کچھ نے کہا نہیں بھائی ہم انصار ہیں، ہم نے مہاجرین کو ہمارا حق ہے۔ یہ جو ہوا نا صحابہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف، بھائی مال غنیمت بدر والا کیسے تقسیم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تمہارا کوئی حق نہیں، الانفال للہ، تقسیم کریں گے اللہ کے رسول۔ اس کی اللہ نے علتیں بیان کی۔ اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں تمہیں کس طرح بتاؤں؟ علتیں بیان کی، دلیلیں۔ یا اللہ مال غنیمت تقسیم کرنا تیرا حق ہے، اس کی کوئی دلیل؟ اللہ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ جب تم بدر میں پہنچے تھے تو صاف زمین پہ قبضہ تو مشرکین نے کر لیا تھا، تمہیں ملا ریتلا علاقہ، پانی والا علاقہ ان کے پاس آ گیا، تمہارے پاس پانی نہیں تھا، تمہارے دل میں وسوسے آتے تھے، نہانے کی حاجت بھی ہو سکتی ہے، وضو کرنا ہے، پانی کوئی نہیں، یہاں پاؤں جمتے نہیں، ریت ہے، کیا بنے گا؟ وسوسے شیطان ڈالتا تھا، تم میرے سامنے فریاد کرتے تھے، میں نے بارش برسائی، ادھر کیچڑ ہو گیا، ریت جم گئی، تم نے پانی اکٹھا کر لیا، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر مال غنیمت بھی تقسیم کرنے کا حق میں رکھتا ہوں نا۔ یہ اس کی دلیل دی اللہ۔
لیکن مولانا نے کہا استستغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے نبی بھی اور نبی کے سارے صحابہ فریاد کر رہے تھے ربکم، کس کے آگے؟ بولو زور سے، بولو زور سے بولو۔ تم نبی پاک کے غلام ہو کے کوئی نہ، صحابہ کے غلام ہو کے کوئی نہ، تو تم بھی فریاد کس کے آگے کرو گے؟ مصائب میں، مشکلات میں، حاجات میں، پریشانیوں میں، جنگ کے میدان میں فریادیں کرنی ہیں، پکارنا ہے غائبانہ، بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی وسیلے اور بغیر کسی صدقے کے براہ راست پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ بندے عالمی کی یہ بات پلے باندھ لو، اسے معمولی نہ سمجھنا، اس پر عمل کرو، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ توحید کی قیمت کیا ہے۔ مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ توحید کا وزن کیا ہے۔ ہمارا حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا تو ابلیس کا جنت میں کیا کام تھا؟ کیونکہ اللہ تو ابلیس کو جنت سے نکالا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِمَا، اس نے کیا ڈالا تھا؟ وسوسہ ڈالا، وہ خود وہاں نہیں تھا، وسوسہ ڈالا تھا۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا جی۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح ہمارا عشرہ ختم نبوت اشاعت التوحید و سنہ سرگودا کے زیر اہتمام اس طرح ہو رہا ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ سرگودا کے زیر اہتمام عشرہ ختم نبوت آج سے شروع ہے۔ ایک درس میں پچھلے جمعے دے چکا ہوں، وہ ذرا مجبوری تھی مجھے پہلے دینا پڑ گیا۔ سرگودا کی مختلف مسجدوں میں ختم نبوت کے مقدس عنوان پر انشاءاللہ 40 کے قریب درس ہوں گے انشاءاللہ۔ ان میں 7 درس میرے ہیں جی، انہیں مرکزی دروس کا نام دیا گیا، مرکزی دروس۔ ایک درس ہو چکا ہے جامعہ رحمانیہ میں، ایک میرا درس آج ہے عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد ابو ایوب انصاری اسلام پورہ، وہاں ختم نبوت کے عنوان پہ درس بھی ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، انہوں نے 4-5 سال کے عرصے میں درس قرآن میں پورے قرآن کا درس مکمل کیا، آج اس کا آخری درس بھی۔ تو یہ ہو گیا نور علی نور، ختم نبوت کا عنوان بھی اور قرآن پاک کی تکمیل بھی۔ ابو ایوب انصاری اسلام پورہ، جو حضرات اس علاقے کے ہیں تھوڑا سا سفر بھی کرنا پڑے تو ضرور تشریف لائیں آقا کی ختم نبوت کے۔ ہمارے درس باقی میرے درس کہاں کہاں ہیں؟ سامنے اشتہار لگا ہوا ہے، وہ بڑے گیٹ پر سامنے پینا فلیکس لگا ہوا ہے، وہاں آپ پڑھ لیں گے کہ میرے درس اس کے بعد کہاں کہاں ہونے ہیں، کل کہاں ہیں، سوموار کو کہاں ہیں، منگل کو کہاں ہیں، وہ سب وہاں درج ہے۔ آپ ضرور پڑھ کے جائیں، اس کے پڑھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ آقا کی ختم نبوت کی بات ہے۔ تو جہاں آپ کو قریب لگے آپ وہاں ضرور اس درس میں تشریف لائیں جی۔ ہمارا جو مرکزی پروگرام ہوگا ختم نبوت کا بڑا جلسہ، وہ اسی مسجد میں ہوگا، معاویہ مسجد میں 23 ستمبر کو جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد۔ ہم مغرب کی نماز کے بعد اس لیے رکھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بہت دیر ہو جاتی ہے، 2 بج جاتے ہیں تو لوگ تنگ ہوتے ہیں، ہم مغرب کے بعد رکھتے ہیں۔ تاریخ میں نے کون سی بتائی؟ زور سے بولو ذرا۔ اس میں نے بھی بیان کرنا ہے اس جلسے میں۔ بہت پسند کرتے ہیں شہری لوگ، پڑھے لکھے لوگ، مذہبی اسکالر ہیں،
مختلف ٹی وی چینلوں پر ٹیبل ٹاک میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے جماعتی ساتھی ہیں ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان، لاہور ہائی کورٹ کے وہ خطیب ہیں اور بڑے مدبر قسم کے عالم ہیں، ان کے پاس دونوں تعلیمیں ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی، وہ تشریف لائیں گے۔ ہمارے نوجوان ابھرتے ہوئے خطیب ہیں مولانا مفتی محمد عمر رحمانی، وہ ذرا سریلے خطیب ہیں، سریلے، کچھ لوگوں کو ذرا سر سے محبت ہوتی ہے، ان کو میں نے اس لیے بلایا، وہ سریلے خطیب۔ اہل حدیث مکتب فکر کے ہم نے بہت بڑے عالم کو دعوت دی ہے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں مولانا ابتسام الہی ظہیر، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں۔ مجھے بھی مختلف جگہوں پہ اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ دعوت دیتے ہیں، لاہور بیگم کوٹ میں ان کے جلسے میں گیا، مرید کے میں ان کے جلسے میں گیا، اب شالیمار باغ کے قریب ان کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی میں نے جانا ہے، گجرانوالے ایک کانفرنس ان کی ہو رہی ہے، اس میں بھی میں نے جانا ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ وہ مجھے بلاتے رہتے ہیں اور میں ان کے پروگراموں میں حاضر ہوتا ہوں اور خوشی محسوس کرتا ہوں۔ مل کے چلنا چاہیے اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر انشاءاللہ وہاں تشریف لائیں۔ آپ میں سے ہر بندہ اس کا اشتہار بنے گا، دعوت دے گا، دوستوں کو ملے گا۔ جو دیہاتوں سے ہمارے دوست آئے ہیں، دیہاتوں سے، اپنے اپنے دیہاتوں میں کام کریں گے، قافلوں کی صورت میں وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوگا، کوئی 5-6 گھنٹے ہم پروگرام کریں گے، لیکن آپ جتنے ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، آپ اشتہار بھی بنیں، لوگوں کو دعوت بھی دیں اور خود بھی سارے کام چھوڑ کے اس پروگرام میں شریک ہوں۔ ہمارے یہاں معاویہ مسجد میں تبلیغی جماعت کے جو دوست ہیں، مجاہد صاحب معذور ہیں لیکن وہ بہت کام کرتے ہیں، ان کے والد بڑے نیک آدمی تھے، بڑے نمازی تھے اور ان کا انتقال ہوا ہے پچھلے دن۔ سارے لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بہت نیک آدمی، جب تک مسجد میں آ سکتے تھے مسجد میں آتے رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجاہد صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ رات 2 بجے، آگے ان کا انتقال ہو گیا، صبح رات 2 بجے کہنے لگے اذان دو۔ میں نے اذان دی، انہوں نے لیٹے لیٹے نیت باندھی، تو چلو ایک نماز کی شکل انہوں نے بنا، بڑی عجیب بات ہے، اس وقت بھی انہیں نماز یاد رہی۔ ہمارے پڑوس میں یاسر صاحب، گزشتہ دنوں ان کا انتقال، ہمارے مقتدی تھے، ان کے والد صاحب بھی، وہ بھی، ان کا بچہ بھی، حاجی شریف صاحب کے وہ مرحوم کے بھانجے تھے یاسر صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے لیے بھی سب احباب اور سب دوست ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ درس قرآن 18 بلاک میں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے ابو ایوب انصاری جانا ہے تو شاید درس نہیں ہوگا، نہیں، اور کوئی پروگرام ہو یا نہ ہو، درس ضرور ہوگا۔ 18 بلاک کا درس ہوگا، آپ تمام حضرات اس میں شریک ہوں۔ جی دے جی۔